الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے. یہ پوری سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے سورہ یونس رکھا گیا. یونس علیہ السلام ملک عراق کے اندر ایک بڑا شہر تھا موصل. اس میں ایک چھوٹی بستی تھی نینوا. وہ نینوا کی طرف وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. 1 لاکھ یا اس کے قریب لوگ تھے جن کی طرف یہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. انہوں نے ہر چند اپنے قوم کو سمجھایا مگر وہ سرکشی کے اعتبار سے مزید بڑھتے رہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 3 دن کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. 2 دن گزر گئے, تیسرا دن آیا. حضرت یونس علیہ السلام وہ بستی چھوڑ کر کے نکل گئے کیونکہ بستی میں نبی کی موجودگی میں عذاب کبھی نہیں آ سکتا. تو وہ چھوڑ کر نکل گئے اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے. تو قوم کے جو نمائندہ قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے حضرت یونس ہماری بستی میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر موجود رہیں گے تو ہم پر عذاب نہیں آ سکتا, اگر موجود نہیں ہے تو پھر خطرے کی بات ہے. چنانچہ انہوں نے پوری بستی کی تلاش لی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی میں نہیں تھے. ان لوگوں نے جب عذاب کے آثار کو دیکھ لیا اور یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ سب کے سب میدان کے اندر نکلو اور اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگو. چنانچہ انہوں نے میدان میں نکل کر کھلے آسمان تلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور عذاب ہٹ گیا. یا یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ عذاب آئے گا, لیکن عذاب نہیں آیا اور ان کو پتا چلا کہ وہ بستی ہلاک نہیں ہوئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی واپس نہیں گئے کیونکہ ان کی بستی کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ میں نے ان کو عذاب کی دھمکی دی تھی مگر عذاب آیا نہیں تو میں اپنی قوم کے نزدیک جھوٹا ٹھہرا. اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو میری بستی کے لوگ مجھے قتل کر دیں گے. اس لیے انہوں نے بستی میں نہ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے کسی اور بستی کی طرف رخ کیا اور ندی کنارے پہنچے. کشتی بالکل تیار تھی. اس کشتی کے لوگوں نے وقت کے نبی تھے اس کے اندر سوار کر لیا, مگر جب کشتی بیچوں بیچ پہنچی تو نہ ادھر جا رہی نہ ادھر جا رہی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر کشتی کا یہ معاملہ کیوں ہے. کہا جب بھی ہماری کشتی کے اندر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ جاتا ہے تو کشتی کا یہ معمول ہوتا ہے, اور جب تک اس کو دریا کے حوالے نہیں کر دیا جاتا, اس کی جان کی قربانی نہیں پیش کی جاتی, جب تک یہ کشتی ساحل تک نہیں لگتی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے دوسرے بستی کی طرف ہجرت کا حکم نہیں ملا ہے, تو عابق یعنی بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں, لہذا مجھے اس کشتی سے اتار دیا جائے اور دریا کے حوالے کر دیا جائے. ان لوگوں نے کہا وقت کے نبی کو ہم کیسے دریا کے اندر ڈال سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم قرآن اندازی کریں گے, جس کے حق میں قرآن نکلے گا, ہو سکتا ہے نبی کے علاوہ کسی کے حق میں قرآن نکلے, اس کو دریا کے حوالے کر دیا ہے. مگر قرآن اندازی کرنے کے بعد بھی حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں ہی قرآن نکلا اور انہوں نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی. دیکھیے یہ بڑے آدمی کے لیے نامناسب کام ہے, گناہ کا کام نہیں ہے. کچھ لوگوں کا قلم انبیاء کی شان میں اس انداز سے گستاخانہ چل گیا ہے, اسی آیت کے نتیجے میں وہ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے اس سرزمین پر جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں اور جو ذمہ داری اللہ نے عائد کر کے بھیجی ہے اس ذمہ داری میں رتی برابر انہوں نے کوتاہی نہیں کی, وہ معصوم ہے. یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہر مسلمان کا. لیکن چونکہ بڑے لوگوں کے لیے
جب اللہ کا حکم نہ ملے اس کے بغیر چلے جانا یہ خلاف اولا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا ہماری یونس جب چھلانگ لگائے دریا میں تو ان کو دریا کی گہرائی تک پہنچنے نہ دینا بلکہ اپنے پیٹ میں لے لینا. چنانچہ وہ مچھلی منہ پار کر تیار تھی اور جیسے یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی مچھلی نے اپنے اندر لے لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس دنیا کے بہت سارے اپنے آپ کو جو عقل مند سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے 9 ماں کے پیٹ میں تم کیسے رہے. جو اللہ تم کو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے اس اللہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہنا کیا مشکل ہے. لیکن وہ مچھلی کے پیٹ میں ظاہر سی بات ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ وہ مچھلی جب سانس لیتی ہے تو بدبودار سانس اندر جاتی ہے جس کی وجہ سے پورا بدن ایک تو لاغر اور دبلا ہو گیا تھا اور بدن کے سارے بال جڑ گئے تھے. 40 دن کے بعد جب یونس علیہ السلام نے دعا کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالانکہ وہ ظالم میں سے نہیں ہے لیکن بڑے آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو بدزن ہی سمجھتے ہیں. میں گنہگار ہوں, میں قصوروار ہوں. ایک دعا یہ بھی بتلا دی گئی کہ جو یہ دعا پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو 3 بار یہ دعا کے شروع میں پڑھ لینا چاہیے. کہ جیسے ہی یہ دعا کی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام ان الفاظ سے تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے. لیکن انہوں نے ان الفاظ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مچھلی نے کنارے پر آ کر کے چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے من شجرۃ یقطین, یقطین کا ایک درخت تھا. یقطین ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا یعنی بیل جس کی ہوتی ہے. اس لیے مفسرین نے وہ کدو کی بیل لکھا ہے کہ وہ کدو کے بیل کے سائے میں وہ رہتے تھے اور ایک ہرنی کو حکم دیا تھا اس کا وہ دودھ استعمال کرتے تھے اور الحمدللہ صحت یاب ہو گئے اور بدن پر جو بال ختم ہو گئے تھے وہ سارے بال واپس آ گئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد پھر ان کو زندہ باہر نکالا اور اس طریقے سے ان کی مزید پرورش کا انتظام کیا. یہ واقعہ چونکہ اس سورت کے اندر مذکور ہے اس لیے اس پوری سورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا گیا ہے. ان آیات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ ہے اور جو وہ آیات ہیں آیات نمبر 81 اور 82. یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ آدمی اگر دین میں ایک مرتبہ پڑھ لے اس پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا اور جادو کا اثر ہو تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یقین اس لیے نہیں آتا کہ میں مفت میں یہ عمل بتا رہا ہوں. اگر عامل ایک تعویذ کے 1000 روپے لے گا تو قدر ہوگی. یہ توہمات آج ہماری قوم میں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر پیدا ہو گئے. افسوس ہوتا ہے گھر میں بہو کو پہلے بچی ہوئی تو اس کو منحوس سمجھا جا رہا. لڑکا ہونا چاہیے تھا, لڑکی کیوں ہوئی؟ بھئی اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ مطلب ایسی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فرماتے ایک مرتبہ میں بنگلور جا رہا تھا, اچانک بمبئی میں میرا قیام ہوا تو میرے ایک گہرے دوست تھے. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, حضرت جی میرا اتنا نقصان ہو گیا, میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ مجھے تعویذ دو. تو وہ سمجھ گئے کہ اس کو تعویذ کا بھوت سوار ہوا ہے. تو حضرت نے تعویذ بنا کر کے فوراً اس کو دیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت الحمدللہ یہ آپ مٹھائی کا ڈبہ لیجئے اور میرا کام ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا مٹھائی کا ڈبہ اپنے پاس رکھ, پہلے وہ تعویذ لے کر آ میرے پاس. جب تک تعویذ لے کر نہیں آئے گا اس ڈبے کو میں قبول نہیں کروں گا. تو وہ تعویذ تکیے کے نیچے سے لے کر کے حضرت کے حوالے کیا, پھر حضرت نے ہدیہ قبول کیا. حضرت مفتی صاحب ان کو رہا نہیں جاتا تھا ایسے موقع پر, فوراً پوچھنے لگے حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تعویذ واپس کیوں منگوایا؟ تو کہا کہ یہ کھول کر تعویذ دیکھو. تو حضرت نے کھول کر تعویذ دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ سالہ کمینہ مانتا نہیں ہے.
تعویذ میں یہی بات لکھی ہوئی تھی، اس کو کھولنا مت، تکیے کے نیچے دبا دینا. تو یہ تعویذ کا حد سے زیادہ ذہن پر اثر، تو سمجھ گئے اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نام نہاد تعویذ بھی دے دیا تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے. تو یہ جو آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو یہ ادھر ادھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں، قرآن نے ہمارے لیے شفا بھی ہے، روحانی بھی شفا ہے. یہ آیات ایسی ہیں، بہت سی مرتبہ میری دکان نہیں چلتی، کسی نے جادو کر لیا ہے. جناتوں کے پاس، شیاطین کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ہاں وہ بھی کماتے ہیں، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا. لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو وہم اور حیضہ طاری ہو جاتا ہے، پھر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے. یہ آیت آپ پڑھ لیجئے، آیت نمبر 81 اور 82، 11ویں پارے میں ہے، سورہ یونس کی آیات ہے. فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جتنے جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے میرے سامنے ڈالا ہے یہ سب جادو ہے. ان اللہ سیبطل، اللہ قریب اس کو ختم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد پسندوں کے عمل کو پنپنے نہیں دیتا، اللہ فوراً اس کو ختم کر دے گا. یہ آیات ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے گا اللہ اس کے اوپر جادو ہوگا تو ختم کر دے گا، اور اگر نہیں ہے تو کوئی کسی کے جادو کا اس پر اثر نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کا یہ مجرب عمل ہے. اگر اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے ان قرآن کی آیات کا ورد رکھیے، دن میں ایک مار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جادو سے حفاظت ہوگی. کل ایک سورہ توبہ کے متعلق مسئلہ رہ گیا تھا کہ سورہ توبہ سے تلاوت شروع کرے یا اس سے پہلے سے تلاوت کرتے کرتے آ رہے ہیں، یا سورہ توبہ کی بیچ سے تلاوت شروع کی، بسم اللہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا. یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے. 3 صورتیں میں نے بتائی. ایک تو سورہ انفال کی تلاوت کرتے کرتے آئے اور بیچ میں سورہ توبہ شروع ہو گئے، تو بسم اللہ پڑھے بغیر وہ تلاوت جاری رکھنا ہے. دوسری بات، انسان تلاوت ہی شروع کر رہا ہے آج سورہ توبہ سے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا. یہ بسم اللہ سورہ توبہ کا بسم اللہ نہیں ہے، یہ قرآن کے آداب کا بسم اللہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اپنی تلاوت شروع کی جاتی ہے. اس لیے جب سورہ توبہ سے ہی ہم پڑھنا شروع کریں کسی بھی وقت، تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر وہاں سے شروع کریں. اور سورہ توبہ آدھی پڑھ لی تھی، دوسرے دن کھول کر کے پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. بسم اللہ کب چھوڑنا ہے؟ اس سے پہلے والی سورت پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے، بیچ میں سورہ توبہ شروع ہو گئی، تو بغیر بسم اللہ کے وہ سورت شروع کرے. ایک سورہ ہود جو اس کے بعد ہے، کل انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہوگی. ایک آخری آیت سورہ ہود کی لے لی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون، یہ کفار یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترا، کہ قرآن کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہے ہیں. ان میں ایک علمی معجزہ ہے، وہ قرآن ہے جو قیامت اور قیامت کے بعد تک باقی رہے گا. اور ایک معجزہ جب جمرات کی رمی کرتے ہیں اس وقت تک کنکر مارے جاتے ہیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی کنکر مارتے ہیں. یہ تو آج حکومت ان کنکر کو اٹھانے کا انتظام کر رہی ہے، پہلے ان کنکر کے اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. جس کا حج قبول ہوتا تھا اس کے کنکر خود بخود اڑ جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے. اور ایک وقت تک لوگوں نے آنکھوں تک دیکھا، اتنی کنکریاں وہاں جمع ہوتی تھی، اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں. لیکن پھر بعد میں دیکھا جاتا تھا وہ کنکر ہی موجود نہیں رہتے تھے. لیکن آج تو اٹھانے کا انتظام ہے، تو اس سے اندازہ لگائی کتنے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا ہوگا. حرام مال سے اگر حج ہو رہا ہے تو کیسے قبول ہوگا؟ اللہ ہم سب کو صحیح اور مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضور کا دوسرا معجزہ ہے. یہ معجزہ ایسا ہے قرآن کی شکل میں. آج بھی مسلمانوں کے پاس ایسا معجزہ اور ایسی کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی انسان آج تک ایسی کتاب کا ایک حصہ پیش نہیں کر سکا. کئی مدارس میں ایک کتاب داخل نصاب ہے، سبع معلقہ. سبع کے معنی 7،
معلقہ کے معنی لٹکائی ہوئی چیز، 7 وہ قصیدے جو کعبۃ اللہ پر لٹکائے گئے۔ عرب میں بہت فصیح اور بلیغ لوگ تھے، ایک سے ایک شاعر، امرؤ القیس، فرزدق اور بڑے بڑے شاعر موجود تھے۔ وہ اپنے اشعار جب شعر بہترین ہوتے تھے تو کعبۃ اللہ پر لگاتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی ایک آیت کعبۃ اللہ پر لگائی گئی، اس کے بعد کسی کو اپنے شعر لگانے کی نوبت بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کے برابر کوئی شعر ایسا ہی نہیں تھا جو کتاب اللہ کی آیات کے برابر تھا۔ ایک آدمی کا لیول جب بہت اونچا ہوتا ہے اور لوگ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں لا سکتے تو پھر وہ اس میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے پہلے تو یہ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے اس کو گھڑا نہیں ہے اور کسی سے سیکھا بھی نہیں ہے۔ آج قرآن کریم میں جو آیت پڑھی گئی اور سیرت کے 2 واقعات کو لے کر کے آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو شکوک میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف سفر پوری زندگی میں کتنی مرتبہ ہوا؟ کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ 12 سال کی عمر میں ہوا ہے اپنے چچا کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کو لے کر 24 یا 25 سال کی عمر میں، نکاح سے پہلے۔ آج یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام جاتے ہوئے ایک راہب اور پادری تھا، اس سے یہ کلام سیکھا ہے اور عربی زبان کا جامع پہنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ بہت سادہ واقعہ ہے، لیکن اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کب کیا؟ 12 سال کی عمر میں۔ کوئی پلان پہلے سے طے نہیں تھا کہ میں علم سیکھنے کے غرض سے جا رہا ہوں۔ 12 سال کی عمر میں یہ پہلا سفر ہوا۔ جب آپ پہنچے ہیں وہاں تو اس پادری نے دیکھا کہ درخت بھی آپ کو سایہ، بادل آپ کو سایہ کر رہا ہے اور درخت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس پادری نے ابو طالب سے کہا اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے، یعنی یہ بچہ اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ دیکھیے وہ لوگ جس دلیل کو اپنا دلیل بنا رہے ہیں وہ دلیل خود ہماری دلیل ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا استاد کون؟ راہب اور پادری۔ اور وہ راہب اور پادری یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ بننے والے ہیں، اور رسول اللہ کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ تو وہ پادری تو گواہی دے رہا ہے کہ ان کی شان ایسی ہونے والی ہے کہ ان کا استاد اللہ ہوگا۔ تو وہ تو سیلف لیس ہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھ رہا ہے اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ان کے استاد اللہ ہوں گے۔ لیکن یہ کفار اور آج کے ملحدین یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون ہے؟ پادری ہے۔ دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام امت کے سامنے پیش کر دنیا میں کتنا نام کمایا ہے۔ آج آپ کی شخصیت کے بڑھ کر کسی کے کوئی زیادہ فالوورز نہیں ہے۔ وہ راہب یہ کلام امت کے سامنے پیش کر کے اتنا بڑا نام کما سکتا تھا کہ نہیں کما سکتا تھا، لیکن خود نے نہیں کمایا۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے۔ دوسری بات، آج پوری دنیا کے اندر جتنی ڈگری پائی جاتی ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے انسان کو؟ ارے کم سے کم کتنا وقت لگے گا؟ ساری ڈگریاں ایک شخص حاصل کر لے اس کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ ایک زندگی بنا کافی ہے۔ مان لیا جائے 35 سال کم سے کم اس کا وقت لگ سکتا ہے، اور وہ پوری دنیا کا استاد بن جائے یہ بھی ناممکن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند منٹ کی ملاقات سے پوری دنیا کے معلم بن گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ممکن ہے۔ یہ ملحدین کیا کہتے ہیں؟ یہ راہب کا معجزہ تھا، تو ہم کہتے ہیں راہب کا معجزہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضور کا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اسلام فوبیا نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ لے کر کے جو اعتراض کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں، تو آپ بہت گھبرا گئے، کیونکہ آپ کا پہلا کنیکشن عالم ملکوت سے ہو رہا تھا، پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تھا، تو آپ بہت گھبرا گئے، آپ کو بخار آ گئے، اب گھر گئے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ بڑے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، آپ لوگوں کو حق دلواتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق کے انسان کو کبھی اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت خدیجہ اپنے چچیرے بھائی یا اپنے چچا کے پاس لے کر گئی، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دیکھیے کیا ہوا ہے، اچانک ان کو بخار چڑھ گیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ارے ان کے پاس وہی فرشتہ آ رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا۔ یہ ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، عربی زبان کو بھی جانتے تھے، عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کاش میں تمہارے اسلام کے زمانے میں طاقتور اور جوان ہوتا اور زندہ رہتا تو میں تمہاری مدد کرتا اور تمہارے اوپر ایمان لاتا۔ اب اس واقعے کو لے کر کے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے یہ قرآن سیکھا ہے۔ اگر ورقہ بن نوفل سے یہ قرآن سیکھا ہوتا تو حضور کی پہلی ملاقات کب ہوتی ان سے؟ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ہی ہوتی نا۔ یہاں تو کب ملاقات ہو رہی ورقہ بن نوفل سے؟ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد۔ دوسری بات، ورقہ بن نوفل خود یہ کہہ رہے ہیں میں طاقتور ہوتا اور زندہ ہوتا تو آپ کا شاگرد بن جاتا، کیونکہ آپ کی ماتحتی قبول کرنا اور ایمان لے آنا یہی آپ کی شاگردی کی قبول کرنے کے برابر ہے۔ تو ورقہ بن نوفل جن کو تم حضور کا استاد مان رہے ہیں وہ تو حضور کے شاگرد بننے کی تمنا کر رہے ہیں اور تم ان کو حضور کا استاد بنا رہے ہیں، یہ کیسا دوگلاپن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو 1450 سال تک ہم چیلنج کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارا چیلنج باقی ہے۔ محمد بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، محمد نے پورا کلام پیش کیا، تم ایک آیت تو پیش کرو، تم 10 آیتیں تو پیش کرو، تم ایک سورت تو پیش کرو۔ اور یہ قرآن نے کیسا چیلنج پیش کیا ہے، یہ جن کے دل میں قرآن کی عداوت ہوتی ہے، یہ قرآن کی مخالفت کم نہیں ہوئی۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرکین یہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو اس کی مخالفت کم نہیں ہوئی۔ حضور کے زمانے میں ایک فتیچر ایسا پیدا ہو گیا تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے کہا میں وقت کا نبی ہوں، حضور کو پیغام بھیج رہا ہے، میری نبوت پر ایمان لاؤ، اور میرے اوپر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ اور اس نے بھی قرآن کی ایک آیت ایک سورت بنائی ہے، والعادیات ضبحا، اسی طرز پر، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والساردات سردا، واللاقمات لقما، احنة وسمنا۔ قسم ہے ان عورتوں کی جو گیہوں پیستی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو گیہوں پیس کر کے آٹا بھونتی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو آٹا بھون کر کے روٹی بناتی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو سرید بنانے والی ہیں۔ سرید گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ سرید بہت لذیذ غذا ہوتی ہے، مگر بنانے کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس کی لذت سے ہم لطف اندوز نہیں ہوتے۔ حضور کے زمانے میں یہ بہت بہترین غذا تھی سرید، اور اس کے لقمے بناتی ہیں۔ اس سورت کا ترجمہ اگر کوئی پڑھے گا، والعادیات کا کوئی ترجمہ پڑھے گا، تو وہ خود بنانے والا خود اس پر ہنسے گا،
بعد میں کسی نے ایک صورت بنائی الفیل وملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطومہ طویل. ہاتھی، معلوم ہے ہاتھی کیا ہے؟ بچہ جانتا ہے. اسی چیز کے بارے میں قرآن سوال کرتا ہے القاریہ ملقاریہ. قیامت کی ہولناک آواز تم نے سنی ہے؟ کتنی بھیانک ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ تتلیوں کی طرح بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. یہ منظر تم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے قرآن اس انداز سے سوال کر رہا ہے تاکہ یہ منظر تمہارے دماغ میں رچ بس جائے اور خوف پیدا ہو جائے. کیا ہاتھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ ہاتھی، معلوم ہے ہاتھی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور دونوں سخت ہوتی ہیں. ہمارا بچہ بھی جانتا ہے. یہ کیسی صورت بنائی ہے. ابھی ایک ہے ٹیچر سچ والا الکوویڈ ملکوویڈ وما ادراک ملکوویڈ. کورونا، معلوم ہے کورونا کیا ہے؟ چین سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس کی علامات یہ ہے. اس نے یہ کہا کہ میں قرآن کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور ایک صورت بناتا ہوں. کہ عبد الفتاح سیسی، محمد مرسی، جن کے درمیان اختلافات چل رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. سورۃ السیسی، عبد الفتاح سیسی نے ایک سورت بنائی تھی 115ویں سورت، اور اس کو قرآن میں داخل کیا گیا تھا. لیکن کیا یہ امت اس کو ایسے ہی قبول کرے گی؟ یہاں تو نقطے کا فرق نہیں ہوتا، پوری سورت کا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اب جب اس کلام جیسا پیش کرنے سے لوگ عاجز آ گئے تو کیڑے نکالنے لگے. ارے یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کا، مکھی کا تذکرہ نہ ہوتا. اس میں تو اللہ نے مچھر کا تذکرہ کیا ہے، مکھی کا تذکرہ کیا ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے، جب کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مثال لائی جائے گی، وہ مثال اسی چیز کی حیثیت کے موافق ہوگی. مثال بیان کرنے والے کی حیثیت اس وقت نہیں دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی حقیقت کو مثال سے سمجھایا ہے. ارے جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، ان کی حیثیت تو دیکھو. یہ پجاری کے وجود کو دیکھ نہیں سکتے، پجاری کے پکار کو نہیں سن سکتے. یہ مچھر سے بھی زیادہ عاجز ہے. مچھر کو تو کوئی مارنے لگے تو اڑ سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے لچر پوچ ہے کہ ان کے سامنے پرساد رکھو، وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اس پرساد کا کچھ حصہ مکھیاں اٹھا کر لے جائے تو یہ روک نہیں سکتے. اب تمہیں نفع نقصان کیسے کہ مالک یہ بن جائیں گے. تو اللہ ان کی حقیقت مثال کے ذریعے بیان کر رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مچھر سے زیادہ گھٹیا مثال بیان کی جا سکتی قرآن میں. تو مثال بیان کرتے وقت جس کی مثال حقیقت کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے اس کی حیثیت کو بیان کرنا مناسب ہوتا ہے. مثال بیان کرنے والی کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. انشاءاللہ کل سورہ یوسف کی تفسیر شروع کریں گے. یہ سورہ کی ایک آیت. کچھ سوالات ہیں 2 منٹ کے لیے کر جتنی ضرورت ہے قرضہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حج کے لیے اگر کوئی شخص قرض لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کا انتظام بہت جلدی فرما دیتے ہیں. نکاح کے لیے اگر کوئی قرض لے رہا ہے مہر کی ادائیگی کے لیے، یہ فالتو کے خرچ کے لیے نہیں، مہر کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی قرض لے رہا ہے اللہ اس کا جلدی انتظام کرتے ہیں. تو حج جانے کے لیے قرض لے سکتے ہیں. بہت سی اب تو حج پورا اندازی کا زمانہ ہے. ہر سال اگر فارم بھراتے ہیں، پہلے سال اگر کسی کا آ گیا اور پیسوں کا انتظام نہیں ہے اس کے لیے مجبوری ہے قرض لینا ہے. اور حج کرنے کے بعد آدمی مالدار بن جاتا ہے. کسی کو نہیں سنا گیا کہ وہ حج کے بعد غریب بن گیا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. روزے کی حالت میں ہونٹ سے خون نکلا اور اندر چلا گیا تو دیکھنا یہ کہ تھوک کے ساتھ اگر اندر گیا ہے تو تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے. اگر خون کی مقدار زیادہ ہے اور وہ اندر گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیسے دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے؟ ایک مرتبہ زمین پر تھوک کر دیکھنا ہے. اگر خون کا رنگ زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ خون زیادہ ہے اور ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا. مگر جو باریک سا خون نکلتا ہے اگر وہ اندر گیا تو وہ تھوک ہی اکثر مقدار میں ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر غرارہ کیا اور ایک قطرہ حلق کے اندر چلا گیا چاہے غلطی سے گیا ہو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا.